بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ درود شریف پڑھنا بہت سعادت کی بات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نیک عمل کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اگر اللہ کی طرف سے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے اور اس پر استقامت مل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ روزانہ شکر ادا کیا کریں، رات میں جب تمام دن پڑھ لیں درود شریف کہ رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے آج کے دن میں مجھے اتنا درود شریف پڑھنے کی توفیق دی، اور میں تجھ سے امید کرتی ہوں کہ تو مجھے کل اس سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور میرا ہر گزرتا ہوا دن، ہر گزرتا ہوا پل پہلے سے بہتر بنا دے۔ تو درود شریف پڑھا کریں، اس کے ساتھ شکر بھی ادا کیا کریں کہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ شکر ادا کریں گے تو آپ پھر پہلے سے بہتر اور پہلے سے زیادہ درود شریف پڑھ سکیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے مختلف انداز ہیں، ہم مختلف ویڈیوز میں سنتے رہتے ہیں۔ اہل محبت جو ہیں وہ الگ الگ طریقوں سے درود شریف پڑھتے ہیں، اور جب اب ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ہم بھی اس طریقے سے درود شریف پڑھیں۔ اکثر ہم نے سنا ہے نا کہ جو نام ہوتے ہیں ان کے عادات نکال لیں، اور پھر ان عادات کے مطابق جو بھی آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں ان عادات کے مطابق پڑھیں تو بہت جلدی فیض ملتا ہے، بہت جلدی کرم ہوتا ہے، اور بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، کیونکہ بہت سارے احباب ہیں جو درود شریف ڈیلی بیسس پہ جمع کراتے ہیں، تو جو ان کے نام کے عادات ہوتے ہیں وہ اتنا درود شریف پڑھتے ہیں۔ مطلب اگر کسی کے نام کے عادات 312 ہیں تو وہ 312 بار درود شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر گیپ دے کے پھر دوبارہ 312 بار پڑھتے ہیں، پھر گیپ دے کے 312 بار پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر انہوں نے دن میں طے کیا کہ وہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو وہ 312 بار پڑھ کر ہی اپنا 5000 کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کو بہت برکتیں ملتی ہیں، بہت کرم ہوتا ہے، اور بہت جلدی ان پر عنایات ہونے لگتی ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا اور یہ سنا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میرے اور آپ کے نام تو اتنے بابرکت نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کائنات کا سب سے پیارا، سب سے مبارک، سب سے اعلیٰ و عرفہ نام ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے عادات نکال لیں۔ تو محمد اس نام کا جو اعداد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 92 ہیں، 92 ہیں، 92۔ تو اب اگر ہم دن میں طے کرتے ہیں کہ ہم 1000 بار درود شریف پڑھیں گے تو ہم 92 پڑھیں، پھر تھوڑا سا گیپ دیں، پھر 92 پڑھیں، پھر گیپ دیں، پھر 92 پڑھیں۔ اس طریقے سے جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو 1000 مرتبہ میں ہم 920 ٹائمز پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر 80 ٹائمز ملا کے الگ سے اسے 1000 مرتبہ کر لیں۔ تو اس طریقے سے آپ درود شریف پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے اعداد اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اور پھر درود شریف جتنا بھی آپ نے طے کیا ہے 10,000 20,000 25,000 1000 2000 اسی طریقے سے پڑھیں۔ 92 پڑھا، تھوڑا سا گیپ دیا، پھر 92 پڑھا، تھوڑا سا گیپ دیا، اور پھر اس طرح سے مکمل کریں۔ یا آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے تو پہلے 92 پڑھیں، تھوڑا سا گیپ دیں، اس کے بعد جو ہے 8 ٹائمز پڑھ کے 100 کر لیں۔ 92 پڑھیں، تھوڑا سا گیپ دیں، پھر 8 ٹائم پڑھ کے 100 ٹائمز کر لیں۔ اس طریقے سے آپ کی جو بھی کوانٹٹی ہے آپ وہ کمپلیٹ کریں، لیکن 92 پہ فوکس رکھیں کہ ایک دفعہ میں آپ نے 92 کمپلیٹ کرنا ہے، اور آپ کے ذہن میں ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے اعداد ہیں، میں ان اعداد کے مطابق درود شریف پڑھ رہی ہوں، درود پاک بھی ان کے لیے ہے، درود پاک بھی ان پر پڑھ رہی ہوں، اور درود شریف بھی ان کے نام کے اعداد کے مطابق پڑھ رہی ہوں، تو پھر دیکھیے گا بہت کرم ہوگا، بہت فضل ہوگا، بہت فیض ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی درود پاک پڑھنے میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، بہت برکت ملے گی وقت میں، اور کم وقت میں زیادہ پڑھ لیا جائے گا، کیونکہ جو بھی کام ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کرتے ہیں، ان کے نام کی نسبت سے کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالی ہمیں بہت برکت عطا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے پڑھنے میں برکت ہوگی، ہمارے پڑھنے میں لطف میں اضافہ ہوگا، ہمارے پڑھنے میں تعداد میں اضافہ ہوگا، اور پھر ہمارے فیض میں، برکت میں، کمالات میں، اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے درود شریف پڑھیے۔ طریقے چینج کرتے رہتے ہیں تو دھیان بنا رہتا ہے۔ اگر ہم ایک ہی پیٹرن پہ چلتے ہیں تو پھر بس زبان درود شریف پڑھتی ہے، ذہن اور سوچیں یہاں وہاں چلی جاتی ہیں۔ جب ہم میتھڈس چینج کرتے رہتے ہیں تو درود پاک پر فوکس رہتا ہے۔ کبھی انگلیوں پہ پڑھا کریں، کبھی تسبیحات پہ پڑھا کریں، کبھی کاؤنٹر پہ پڑھا کریں، کبھی نام کے اعداد کے مطابق پڑھا کریں، کبھی کسی اور طریقے سے پڑھا کریں۔ تو جس طریقے سے آپ ڈفرینٹ طریقوں سے پڑھیں گے نا تو پھر آپ کا فوکس بنا رہے گا، آپ توجہ دھیان رکھیں گے کہ 92 ٹائمز ہوا یا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں کہ بس تسبیح کے دانے گر رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے، سوچیں اور دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا توجہ اور دھیان بھی مینٹین ہو جائے۔
تو اس طریقے سے لازمی پڑھیے گا. اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا کہ پڑھنے میں آپ کو کیسا محسوس ہوا. میں نے بھی یہی کیا. اصل میں میرے پاس 1000 دانے کی تسبیح ہے, تو 1000 دانے کی تسبیح پڑھنا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ ایک وقت میں 1000 مرتبہ ہو گیا اور لکھ لیا, پھر دوبارہ پڑھا پھر ہو گیا, اور اس پہ بہت جلدی پڑھ لیا جاتا ہے. کاؤنٹر پہ اگر میں 1000 دفعہ پڑھتی ہوں تو پھر اتنا ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے, اتنے ٹائم میں نہیں پڑھا جاتا. لیکن 1000 مرتبہ جب یہ دانوں والی تسبیح ہے اس پہ پڑھتی ہوں تو بہت جلدی ہو جاتا ہے. تو میں نے بھی 92 کے حساب سے جو ہے نا 920 ٹائمز تک میں نے اس کو جو ہے وہاں پہ نشانی لگا لی ہے. 920 ٹائمز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات کے مطابق میں 100 مرتبہ کے حساب سے پڑھتی ہوں. مطلب اس حساب سے پڑھتی ہوں کہ یہ جو ہے نا 92 ایک دفعہ ہوا, پھر گیپ دیا, پھر 92 ایک دفعہ ہوا. اس طرح 920 تک میں نے جو ہے اس کو نشانی لگا لی ہے, اور پھر تھوڑا سا گیپ دے کر پھر 80 ٹائمز کمپلیٹ کرتی ہوں. پھر تھوڑا سا گیپ دے کر 80 ٹائمز کمپلیٹ کر کے 1000 کر لیتی ہوں. تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے پڑھیے گا, لطف بھی آئے گا, کرم بھی ہوگا, فضل بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سب سے مبارک نام ہے. ان کے عادات کے مطابق پڑھیں گے تو کرم بھی سب سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق دے, توجہ دھیان کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, اور درود پاک کو خوب پڑھنے کی, خوب پھیلانے کی, خوب دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ.